کہ عبادت جو ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کئی علماء نے کئی اقوال کئی تعریفات ذکر فرمائیں. کسی نے یوں بھی کہا کہ عبدیت کا اظہار معبود کی بارگاہ میں ہونے کو عبادت کہتے ہیں. کسی نے یوں بھی تعریف کی کہ انتہائی تذلل اور عاجزی کا اظہار اپنے معبود کی بارگاہ میں کرنا اسے عبادت کہتے ہیں. اور امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے بھی یہی تعریف کی کہ انتہائی تذلل اختیار کرنا اللہ کی بارگاہ میں، انتہائی تذلل اللہ کی بارگاہ میں جو اختیار کیا جاتا ہے اسے عبادت کہتے ہیں. اور یہ عبادت کی تعریف تو ہے. اب عبادت کے تصور کی طرف آ جائیں یا عبادت کے مفہوم کی طرف آ جائیں تو یہ مفہوم ہمیں قرآن کریم میں بڑا وسیع تناظر میں ملتا ہے. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ فقط اپنی جبین نیاز زمین پر اللہ کی بارگاہ میں ٹکائی تو عبادت ہو گئی، یا چند ارکان کا نام عبادت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ اس کا نام عبادت ہے. تو یہ عبادت ضرور ہے لیکن فقط یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ عبادت کا بڑا وسیع تناظر موجود ہے. اس کو یوں سمجھ لیں کہ بڑے کینوس پر دیکھا جائے. مثال کے طور پر قرآن کریم نے کئی بار یا ایہا الناس اعبدوا کہا، ٹھیک ہے نا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو. لیکن اس کے بعد جو ہے نا جو باتیں ارشاد فرمائیں وہ ایک بات نہیں فرمائی. کہیں فرمایا آخر میں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. عبادت کرو اس لیے کہ تمہارا دل صاف ہو جائے، تمہارا من صاف ہو جائے. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا کہ جس نے پاکیزگی حاصل کی ظاہری اور باطنی. اچھا کہیں پر ہمیں ملتا ہے کہ اعبدو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد وشکرو للہ، اللہ کا شکر بھی ادا کرو تاکہ تم ظاہری اور باطنی طور پر بالکل فریش ہو جاؤ. اللہ کا شکر ادا کرو گے تو یہ نعمتیں تم پر رکیں گی نہیں. کہیں ہمیں ملتا ہے کہ عبادت کرو یا ایھا الناس اعبدوا، لیکن عبادت والوں سے، ایمان والوں سے خطاب کے بعد یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی نہ کرو. یہاں پر یہ ملتا ہے. یہ دیکھیں یکسر عبادات سے اب معمولات کی طرف آ گئے. اب ہم یہاں پر کاروبار کی طرف آ گئے، یا آپ کاروبار کر رہے ہیں، کوئی چیز بیچ رہے ہیں، اس کی طرف آ گئے. اچھا کہیں فرمایا لا تعبدون الا اللہ، پھر آپ دیکھیں لائن کے ساتھ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. وبذی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل، یہ پورا لائن سے فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، یتامہ کی، مساکین کی مدد کی جائے، مسافر جو سر راہ چلتا ہو، اسے ضرورت ہو اس کی مدد کی جائے. تو یہ تمام کا تمام جو وسیع مفہوم ہے ہمیں کہیں اور سے نہیں مل رہا، ہمیں قرآن سے ہی مل رہا ہے کہ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی بھی عبادت ہے. اس کے علاوہ جو صاحب استطاعت ہے زندگی میں ایک بار حج کرنا بھی عبادت ہے. لیکن صاحبو یہاں پر یہ عبادت کا تصور محدود نہیں ہے. ذرا سا تم باہر نکلو گے تو اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا یہ بھی عبادت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی عبادت ہے، یتیموں کی، مساکین کی، مسافروں کی مدد کرنا، کسی کو آپ کی ضرورت ہو اس کی مدد کرنا یہ بھی عبادت ہے. اپنے مسلمان بھائی کے لیے یا کسی انسان کے لیے راستے سے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی عبادت ہے. اپنے مسلمان بھائی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی عبادت ہے. اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے آپ آ جائیں بزنس میں تو ایمانداری کے ساتھ بزنس کرو گے تو سچا تاجر روز قیامت اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا، اس پر رش کیا جائے گا. اگر آپ ملازمت کر رہے ہو تو ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہو تو یہ بھی عبادت ہے. آپ حلال روزی کما کر اپنے گھر والوں کے منہوں میں لقمے ڈال رہے ہو تو فرمائے یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی عبادت ہے. تو یہ عبادت کا وسیع مفہوم ہے جو قرآن
قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ماڈرن ازم کے نام پر دیکھیں کسی چیز کا ماڈریٹ ہونا، ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہے، علامہ صاحب موجود ہیں، بری چیز نہیں ہے۔ اپنے آپ کو دور جدید کے حساب سے ڈھال لینا بری بات نہیں ہے، لیکن ایک خلیج قائم کی گئی ہے، ایک ڈیفرنس قائم کیا گیا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج کرنا ہے، بس ٹھیک ہے، یہ یہاں تک محدود ہے اسلام۔ ہمارے نجی معاملات میں اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے، ہم کیا کھائیں، کیا کمائیں، کس طریقے سے کریں، کیا معاملات ہوں، جسے شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا نا، قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا آپ کی نماز یہ حکم دیتی کہ ہم اسے چھوڑ دیں کہ جو ہمارے ماں باپ نے کیا ہے، آباء و اجداد نے کیا ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ ان کا تصور تھا کہ ہمارے نجی معاملات میں اسلام انٹرفیرنس نہیں کرتا، دین انٹرفیرنس نہیں کرتا، جی 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 اسلام نہیں آتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ میں یہاں پر آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ تصور غلط ہے کہ اسلام نجی معاملات میں نہیں ہے، بلکہ تصور یہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ مسلمان ہیں، تب بھی مسلمان، جاگ رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، مسجد کے اندر ہیں تب بھی مسلمان ہیں، مسجد کے باہر ہیں، بازار میں ہیں تب بھی مسلمان ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہیں، اور آپ جو ہے کہیں بزنس کر رہے ہیں، یعنی آپ 24 گھنٹے جب سے پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے لے کر جب تک آپ کی زندگی ہے، آپ ایک ایک لمحہ مسلمان ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہاں مسلمان ہیں اور یہاں نہیں، ایسا تصور کچھ بھی نہیں ہے۔